پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، بہت ہی زیادہ ببرکت ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک مبارک اور ببرکت سورت، جسے ہم اور آپ سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں، سورہ اخلاص کو ایک مٹی کی گولک پر پڑھنے کا پاورفل وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو چھوڑ کے چلے گئے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو نظر انداز کر دیا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ حضرات کی قسمت ہی خراب ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا، اور جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ آپ نے وظیفہ نہیں کیا۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص مٹی کی ایک گولہ پر پڑھنے سے زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جس حضرات نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، آج تک جس نے بھی کیا ہے، اس نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہم اس وظیفے کے ذریعے سے آج بہت ہی زیادہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہماری زندگی بدل دی ہے، ہمیں زمین سے اٹھا کے بلندیوں پہ بٹھا دیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ حضرات اس وظیفے کو کریں اور اس کے فائدے دے کر آپ حضرات خود حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ حضرات کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، دکان میں بے برکتی ہے، تو آپ حضرات اس وظیفے کو کریں اور پھر خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں، آپ کے گھر میں اس قدر برکت عطا فرمائے گا کہ آپ حضرات سے دولت سنبھال نہیں ملے گی۔ آپ حضرات کے کاروبار میں، دکان میں اپنے رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا۔ پیارے دوستو، اگر ہمارے کوئی بھائی یا بہن ایسے ہیں جن کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے، یا ان کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، یا ان کی دکان میں بندش لگی ہوئی ہے، یا پھر ان کے مکان میں کسی نے بندش لگا دی ہے، یہ بندش لگانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، جو ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم سے جلنے لگتے ہیں ہماری بلندیوں کو دیکھ کر، یا پھر وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں جو ہم سے دشمنی نکالتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ حضرات اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار سے، آپ کی دکان سے، آپ کے مکان سے ہر طرح کی بندش کو دور فرما دے گا، اور آئندہ اگر کوئی آپ کے اوپر جادو کروانا چاہے گا یا آپ کے کاروبار میں بندش لگوانا چاہے گا تو وہ سر پٹک پٹک کے مر جائے گا، لیکن کبھی بھی آپ کے اوپر یا آپ کے کاروبار کے اوپر کبھی بھی بندش نہیں لگوا سکے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ حضرات کسی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ وہ آپ حضرات سے پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کسی کام میں ہاتھ لگاتے ہیں، کام نہیں بنتا ہے، رزق کی تنگ دستی سے پریشان ہیں، اب حضرات اس وظیفے کو کریں، اللہ رب العزت آپ کے ہاتھوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ جس کام میں بھی ہاتھ لگائیں گے، اللہ رب العزت اس کام میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کو ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دے گا، آپ کے رزق سے تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ وظیفہ آپ جس دن چاہیں اس دن کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں آپ حضرات اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے میں نہ تو دن کی قید ہے اور نہ ہی وقت کی قید ہے، جس وقت چاہیں اس وقت آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ بہتر ہے کہ آپ حضرات یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد میں کریں، اپنے تمام حاجتوں سے فارغ ہونے کے بعد میں، تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ حضرات اچھے طریقے سے نماز جیسا وضو کر لیں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ حضرات اپنے ہاتھ میں ایک مٹی کی گولک لے لیں اور اس کو لے جا کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں، جہاں پر کوئی آپ کے وظیفے میں خلل ڈالنے والا نہ آ سکے، جہاں کوئی آپ سے بات کرنے والا نہ آ سکے۔ آپ نے وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ اب حضرات نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ نے سچے دل سے، یقین کامل کے ساتھ میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو آپ کے یاد ہو۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو بہتر ہے کہ اب حضرات درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو، آپ حضرات وہ درود پاک 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ حضرات اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ حضرات نے 100 مرتبہ یا 41 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ، کم سے کم 41 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کو سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اگر آپ کے کوئی بھی غلطی ہو تو آپ حضرات سن کے درست کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اب حضرات نے اسی طریقے سے 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر مرتبہ سورت کے شروع میں اب حضرات نے بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد میں 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اب حضرات نے اس مٹی کی گولک کو اٹھانا ہے، اس میں دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور اس کے اندر اب حضرات نے کسی چیز کو رکھ لینا ہے۔ چاہے آپ کے گھر میں شکر ہو، اب حضرات شکر کو رکھ سکتے ہیں مٹی کی گولک میں، گیہوں ہے تو گیہوں کو رکھ سکتے ہیں، چاول ہے چاول کو رکھ سکتے ہیں، کسی چیز کو بھی اس مٹی کی گولک میں رکھ لیں۔ جتنی چھوٹی گولک ہو اتنا مطلب اس کو بھر لیں۔ بھرنے کے بعد میں آپ حضرات نے اس پہ دم کر دینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد میں اب حضرات نے اس مٹی کی گولک کو اٹھانا ہے، دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد میں اب حضرات نے اسے اپنے گھر میں ایک بلند جگہ پہ، اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے، اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں دعا کرنی ہے۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کیا ہے، آپ کے کاروبار میں بندشیں لگی ہوئی ہیں، دکان میں بندشیں ہیں، یا گھر پہ بندشیں لگی ہوئی ہیں، یا آپ کے اوپر جادو ہے، یا آپ کے گھر میں کسی کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، اگر اس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے تو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کے ساتھ میں دعا کریں، مولا میرے گھر والوں کو ہر پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ فرما، ہر طرح کی جادو سے محفوظ فرما، ہر طرح کی بندش سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے کاروبار میں یا اللہ بندشیں لگی ہوئی ہیں، مولا بندشوں کو دور فرما، ہمارے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اب حضرات اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں دعا کریں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اپنے کاروبار کی بے برکتی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے گھر سے تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے، تو اب حضرات سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تنگ دستی کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو آپ رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا کام ہے جو نہیں بن رہا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ پھر دوستو بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، ایک مرتبہ اب حضرات اس وظیفے کو ضرور کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ حضرات کمنٹ میں ہم سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو بھی ہمارے بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو وظیفہ کریں، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہر طرح کی بندش سے، ہر طرح کے جادو سے یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام کو دشمن کی چالاکیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام کو تنگ دستی سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام کے کاروبار میں، گھر میں، مکان میں یا اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو بھی ہمارے بھائی بہن ویڈیو دیکھ رہے ہیں تمام کے اوپر خاص اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ جس بھی جگہ جائیں، جس بھی کام میں ہاتھ لگائیں، مولا انہیں ان کاموں میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ انہیں بلندیاں عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے عزت بنا، یا اللہ ان کو لوگوں کی نظروں میں باعزت باوقار بنا، آمین ثم آمین۔ اب حضرات بھی کمنٹ میں ضرور آمین لکھیں، نہ جانے کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا آمین اگر اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو ہمارا اور آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ثواب کا کام ہوتا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔